صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ چھوٹی بات پہ نہ بڑی بات پہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر غصہ نہ آئے تو بڑی بڑی باتوں پہ خود ہی نہیں آئے گا. ہاں اگر شرعی معاملات ہوں، یعنی اپنے گھر والوں سے شرعی امور پہ پابندی کرانا ہو اور وہ نہیں کرتے تو پھر ضرور غصہ آ سکتا ہے اور آنا بھی چاہیے. اور دینی بات اگر وہ آپ کی نہیں مان رہے تو پھر آپ کو غصہ کرنا بھی چاہیے. یعنی ایک جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اپنے گھر پہ نافذ کریں، کیونکہ ایک اچھا معاشرہ ہی اچھی ریاست کی بنیاد ہوتا ہے. تو اپنے گھر میں اگر آپ بچے سے یہ کہیں کہ نماز پڑھو اور اگر وہ 11 سال سے یعنی 11 سال کا ہے، تقریباً 10-11 سال کا، تو اسے مار کر بھی یہ بات آپ نے اگر کہی تو بری بات نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس کی اجازت ہے. یعنی اتنا غصہ روا ہے. یہ غصہ یعنی ایمان کو خراب نہیں کرتا بلکہ اتنا غصہ ایمان باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. اب اگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں غصہ نہیں کیا گیا تو ایمان خراب ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں غصہ نہ کرنا یہ غفلت ہوگی اور اس غفلت سے یقیناً ایمان خراب ہوگا. لیکن جو مثال جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا اس سے یقیناً ایمان پہ اثر پڑتا ہے. اور غصہ کرنے والا جب غصہ کرتا ہے تو وہ چونکہ دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے، کبھی دونوں سے. اور مومن کے علامات میں سے یہ بیان فرمایا گیا، یعنی مومن کی تعریف یہ کی گئی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب یہ چونکہ محفوظ نہیں رکھ رہا بلکہ مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف دے رہا ہے، زبان و ہاتھ سے تکلیف دے رہا ہے، تو اس لیے اس کے اپنے ایمان میں نقص پیدا ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ بہرحال احترام مسلم بہت ضروری ہے. تو غصے کی جو کیفیت ہے اس پر قابو پانے کے لیے ظاہر اصول جو مقرر کیے گئے ہیں وہ بڑے سادہ سے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اور عام طور پر یہ بھی سنا گیا ہے کہ بعض جگہوں پہ جب دو افراد لڑ رہے ہوں تو اکثر و بیشتر جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام پر درود پڑھو. یعنی درود شریف پڑھنے سے غصہ جاتا رہتا ہے. تو درود شریف پڑھنا بھی بہرحال غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. پھر ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں یا پھر وضو کر لیں. یعنی غصے کی کیفیات پر یعنی اگر آپ اپنی کیفیت تبدیل کر لیں تو بہرحال آپ کے غصے میں فرق آ سکتا ہے. یعنی یہ طے ہے کہ اگر آپ اپنی کیفیات کو تبدیل کر لیں تو آپ کے غصے میں فرق آئے گا. کیفیت میں جب تبدیلی ہوگی آپ کی غصے کی کیفیت سے، جب آپ اس کیفیت سے باہر نکلیں گے جس میں آپ ہیں تو شاید آپ کو سوچنے کا موقع مل سکے کہ آپ غلط تو نہیں کر رہے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو غصہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہی ایک خطرناک بات ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو غصہ کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. یہی بات نہیں ہے. یعنی وہ ٹھیک ہے تو نہیں ہے. اگر ٹھیک ہوتی تو یہ کیوں فرمایا جاتا ہے کہ اس سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو یہ احتمال ہوتا ہے، کسی کو یہ شبہ ہوتا کہ بھئی ایسا کیسے ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. غصے بھی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایمان کی بھی کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں چونکہ غیر محسوس اشیاء ہیں تو پتہ کیسے چلے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو اسی لیے
ایلوا اور شہد کی تمثیل ارشاد فرمائی گئی کہ ایلوا بھی سامنے کی بات ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، شہد کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ایمان اور غصہ یہ چونکہ بظاہر نظر نہیں آتی نا،